الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواد بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا مگر تو نے دل افسردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت تجویز مگر میرے اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور جو آیا مقدسہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز محترم، ایک ہوتی ہے غفلت اور ایک ہوتی ہے مجبوری۔ اگر مجبوری ہو تو اس صورت کے اندر درگزر بھی کر دیا جاتا ہے، معاف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر غفلت پڑ جائے تو اس صورت کے اندر گرفت بھی کی جاتی ہے اور سزا بھی دی جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں لیجئے، جیسے ہم دور طالب علمی کے اندر اگر
گھر کے اندر کوئی خوشی کا موقع ہوتا، کوئی غمی کا موقع ہوتا، کوئی مصروفیت ہوتی، تو ہم اگر چھٹی لے کر جاتے تو اس صورت کے اندر اساتذہ کرام ہمیں چھٹی دے بھی دیتے تھے اور ہمیں سزا نہیں دیا کرتے تھے، چونکہ ایک مجبوری کی صورت بن جاتی تھی۔ اور اگر کوئی طالب علم گھر سے آ کر کلاس کے اندر نہیں پہنچتا تھا تو اس صورت کے اندر اساتذہ کرام اس کو سزا بھی دیا کرتے تھے، اس کو گرفت بھی کیا کرتے تھے۔ پہلی صورت کے اندر مجبوری ہوتی، اساتذہ کرام کچھ نہ کہا کرتے تھے، اور دوسری صورت کے اندر غفلت ہوتی، یعنی بچہ گھر سے پہنچ آیا ہے لیکن کلاس کے اندر نہیں پہنچا، اس صورت کے اندر غفلت کی بنا پر اساتذہ کرام سزا بھی دیتے تھے اور گرفت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب جو مجبوری ہوتی ہے اس صورت کے اندر معاف کر دیا جاتا ہے، درگزر کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر غفلت پڑ جائے اور انسان غافل ہو جائے، بے خبر ہو جائے، تو اس صورت کے اندر پھر اس کو سزاوار جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ عزیز محترم، غفلت یہ انسانی زندگی کے اندر بہت زیادہ اس کا عمل دخل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنی ضروریات سے اور اپنی تمام تر توجہات کے پیش نظر ہم اس انداز سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم ہر چیز سے بے توجہی کا شکار نظر آتے ہیں، وہ چاہے نماز ہو، چاہے اللہ کی عبادت ہو، چاہے حقوق العباد ہوں، ہر شخص وہ بے توجہی، عدم توجہی کا شکار نظر آتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر مختلف گوشے ہوتے ہیں، مختلف حصے ہوتے ہیں، ہم ان حصوں کے اندر غفلت برتتے ہیں، لہذا غفلت یہ انسان کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ 2 منٹ کے لیے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی نے غفلت جو ہے وہ برتی، موبائل کو دیکھا، اور غفلت کی وجہ سے وہ شخص کھائی کے اندر جا گرتا ہے۔ 2 منٹ کی غفلت کی وجہ سے وہ شخص سڑک سے نیچے گر جاتا ہے۔ لہذا غفلت چند لمحوں کی غفلت ہوتی ہے اور اس پر صدیاں پریشان ہو جایا کرتی۔ اس طرح تھوڑی سی غفلت، 1-2 منٹ کی غفلت اگر انسان کرتا ہے تو پیچھے نسلیں اس کی روتی رہ جاتی ہیں، اس کو یاد کرتے رہ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ غفلت کسی بھی صورت کے اندر ناپسندیدہ ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے کسی ذمہ داری پر آپ کو مامور فرمایا ہے، آپ کے ذمہ کوئی ذمہ داری ہے اور آپ کے زیر سایہ، آپ کے ماتحت آپ کی اولاد ہے، آپ کے کام کرنے والے ہیں اور آپ کے ملازمین ہیں، اگر آپ غفلت کرتے ہیں تو یہ غفلت آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس صورت کے اندر، ہر حال کے اندر آپ کو ہر طرف، ہر معاملات کے اندر آپ کو توجہ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ غفلت اگر آپ تھوڑی سی بھی کرتے ہیں تو آپ کو وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ عزیز محترم، مجبوری معاف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص غفلت کرتا ہے تو غفلت کا نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ غزوہ تبوک کے اندر سب نے شامل ہونا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابہ کرام اور تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں اور ہم تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے اور اس قافلے کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، صحابہ کرام سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں تبوک کے لیے۔ اب یہ صحابہ کرام، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابہ کرام اور، اب یہ غفلت کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، لہٰذا ہم بعد کے اندر بھی شامل ہو جائیں گے اور سواریاں ہم دوڑا کر اس قافلے کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اب شام ہو گئی،
قافلہ روانہ ہو گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے جا رہے. ایک دن گزرا. حضرت کعب بن مالک غفلت کے اندر آپ ایک دن گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرا دن بھی گزار دیتے ہیں، تیسرا دن بھی گزار دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ قافلہ بہت دور آگے چلا جا چکا ہوتا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی غفلت کرتے ہیں اور اس قافلے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس اجر سے، اس ثواب سے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم سے غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اب حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، میں مدینہ کے اندر جس طرف نظر دوڑاتا تھا یا تو مجھے کوئی منافق نظر آتا تھا، یا پھر کوئی ضعیف، کوئی لاغر نظر آتا تھا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رخصت عطا فرمائی تھی، یا پھر منافق نظر آتے تھے. اس کے علاوہ مدینہ کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آتا تھا جو حضور کی محبت کا دم بھرنے والا ہو، حضور کا سچا اور پکا عاشق ہو اور حضور کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا. کہتے میں جب اپنے آپ کو دیکھتا تھا تو میں پشیمان ہوتا تھا، شرمندہ ہوتا تھا کہ تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے میں اس قافلے سے پیچھے رہ گیا ہوں. کہتے میں روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، اور حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے آتے ہیں، اور میں دل کے اندر سوچتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر یہ بہانہ کروں گا، یہ اپنی تکلیف بتاؤں گا اور یہ مجبوری سناؤں گا. لیکن کہتے ہیں کہ جب حضور جیسے جیسے قریب آتے گئے، میرے دل کے اندر وہ سارے کے سارے جو بہانے تھے، جو ساری کی ساری مجبوریاں تھیں، وہ ساری کی ساری کافور ہو گئی، ساری کی ساری غائب ہو گئیں، اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ تو وہ ہستی ہیں جو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، حضور دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم ولا خضوعکم. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، میرا چہرہ سامنے ہوتا ہے، تمہارا چہرہ بھی سامنے ہوتا ہے. خدا کی عزت کی قسم، میرا چہرہ انور یقیناً قبلہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجود کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ جو ارادہ تمہارے دل کے اندر ہوتا ہے میں محمد اسے بھی جان لیا کرتا ہوں، اسے بھی پہچان لیا کرتا ہوں جو ارادہ تمہارے دل کے اندر موجود ہوتا ہے. حاضرین محترم، یہ تو وہ ہستی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آئے اور آ کر مجلس کے اندر بیٹھ گئے. آداب مجلس بھی یہی ہیں، جہاں پر مجلس کے اندر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ. لوگوں کی گردنیں پھیلان کر آگے آنے سے منع فرمایا گیا. فرماتے ہیں جہاں پر مجھے جگہ ملی میں وہیں پر بیٹھ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آپ دور بیٹھے ہو، ذرا قریب ہو جاؤ. کہتے ہیں میں اٹھا اور حضور کے قریب ہو گیا. حضور نے فرمایا اور دور بیٹھے ہو، ذرا اور قریب آ جاؤ. کہتے ہیں میں اٹھا اور حضور کے اور قریب ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ اور دور بیٹھے ہو، ذرا اور قریب ہو جاؤ. فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو مس کرنے لگے. میں حضور کے اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد میں تمہیں بتاؤں یا تم مجھے بتاؤ گے؟ وہ میں بتاؤں کہ کس لیے آئے ہو یا تم بتاؤ گے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اگر آپ ہی بتا دیں تو اس سے بڑی حیرت کی بات کیا ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سنو، تم خیر اور شر کے بارے کے اندر پوچھنے آئے تھے. حضور بیٹھے مسجد کے اندر ہیں اور اس سوالی کے سوال کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بیان فرماتے تم خیر اور شر کے متعلق پوچھنے آئے تھے، اب مجھے بتاؤ کہ اس سوال کا جواب تم نے مجھ سے لینا ہے یا خود سے لینا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اگر اس سوال کا جواب مجھے آتا ہوتا تو میں آپ سے سوال ہی کیوں کرتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 انگلیوں کو ملایا اور حضور نے اس صحابی کے دل کی جانب مارا اور حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر ہی مفتی بیٹھا ہوا ہے، اگر تمہیں کوئی کام کرتے ہوئے کھٹکا محسوس ہو اور تمہارا ضمیر مطمئن نہ ہو
تو سمجھ جانا یہ تم کام شر کا کام کر رہے ہو۔ اور اگر کوئی کام کرو، کوئی عمل کرو اور تمہارا ضمیر مطمئن ہو، تمہارا دل مطمئن ہو، تو سمجھ جانا کہ تم خیر کا کام کر رہے ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ ہستی ہے کہ حضور دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو علم عطا فرمایا، اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بہانے سوچے، بڑے عذر تراشے، مگر جیسے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قریب آئے اور سارے کے سارے بہانے مجھ سے دور ہو گئے، اور میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گا اور جو سچی بات ہے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کر دوں گا۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد کے اندر تشریف لے آئے، اور یہودی وہ جو منافقین تھے جو اندر اسلام کے خلاف بغض رکھتے تھے مگر ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے تھے، اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر آتے، اپنے عذر بہانے پیش کرتے، یا رسول اللہ یہ پریشانی تھی، یہ مجبوری تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری ان کے اعمال کو دیکھ کر، ظاہری گفتگو کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو فرما دیتے اچھا جاؤ، ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیتے، اور سارے منافقین کو تقریباً 80 کے قریب منافقین تھے جنہوں نے آ کر عذر بہانے تراشے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر اپنے بہانوں کو پیش کیا، یا رسول اللہ یہ مجبوری تھی، یہ پریشانی تھی، اس لیے ہم غزوے کے اندر شامل نہیں ہو سکے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب میری باری آئی میں حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور میں نے جا کر کہا یا رسول اللہ میرے پاس سواری بھی تھی، مال و دولت بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن حضور غفلت کی وجہ سے میں قافلے کے اندر شریک نہیں ہو سکا، لہذا مجھے معاف فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کعب یہاں سے اٹھ جاؤ، تمہارا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، اللہ رب العزت چاہے گا تو تمہیں معاف فرما دے گا، لہذا میرے بارگاہ سے یہاں سے چلے جاؤ۔ حاضرین محترم، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جیسے حضور نے مجھے وہاں سے اٹھایا تو خدا کی عزت کی قسم مدینہ کی گلیوں نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کوئی بھی صحابی نہ مجھ سے سلام کرتا تھا نہ میرے سلام کا جواب دیتا تھا، حتیٰ کہ حضور ایک دن ناراض نہیں ہوئے، 2 دن ناراض نہیں ہوئے، حتیٰ کہ اس ناراضگی کو 50 دن گزر گئے۔ 50 دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ناراض رہے، اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا میں اس سے بھی سلام کرتا لیکن وہ بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، جس سے میں بولنے کی کوشش کرتا، گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بھی میرے سلام کا جواب نہ دیتا، مجھ سے بات چیت نہ کرتا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر ایک شرمسار ہوتا، روتا رہتا، چیختا رہتا، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا کہ حضور کہیں مجھ سے بات چیت کر لیں، حضور میرے سلام کا جواب دے دیں، مجھ سے گفتگو فرما لیں۔ کہتے ہیں جب میں نماز کے اندر مشغول ہو جاتا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے دیکھنے لگ جاتا، اور جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نظر کو پھیر لیا کرتے۔ فرماتے میں حضور کی بارگاہ کے اندر آتا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا، حضور چہرہ انور پھیر لیتے، میں ادھر کو آتا حضور چہرہ انور ادھر پھیر لیتے، جے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں وہ ویکھے، اے جے نصیب میں کتھوں لے آواں میرے ویکھن دے وچ ویکھے۔ کہتے میں ادھر سے آتا حضور چہرہ انور ادھر پھیر لیتے، میں ادھر سے آتا حضور چہرہ انور ادھر پھیر لیتے۔ کہتے اس تکلیف کے اندر 40 دن گزرے، اور 40ویں دن ایک اور پیغام آیا کہ اب تم نے اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جانا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی گفتگو نہیں کرنی۔ کہتے ہیں یہ بھی بڑا ایک کربناک معاملہ تھا، اب باہر والے تو گفتگو کرتے نہیں تھے لیکن اب گھر والے اپنی بیویوں سے بھی بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ 50 دن اس انداز کے اندر گزرے، پھر اللہ رب العزت نے ہماری توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ہماری توبہ کا اعلان فرمایا کہ میں نے ان اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حاضرین محترم، غفلت، اگر انسان تھوڑی سی بھی غفلت کرتا ہے تو انسان چند لمحوں کی غفلت کرتا ہے لیکن اس پر صدیاں رویا کرتی ہیں۔ انسان تھوڑی سی غفلت کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کے اندر کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، عدم توجہی کرتا ہے، تو اس وقت انسان بہت دور چلا جاتا ہے، اور اس غفلت پر اللہ رب العزت پھر گرفت بھی فرماتا ہے، پکڑ بھی فرمایا کرتا ہے۔
حاضرین محترم، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہو چکے ہیں اور ہم غفلت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ چند علامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہے کہ غافل شخص دنیاوی معاملات کے اندر وہ چست ہوتا ہے اور دینی معاملات کے اندر سست ہوتا ہے۔ اس کو نماز، روزہ، ذکر و اذکار، عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرتے ہوئے وہ سستی محسوس کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے اور اس پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس پر ایک بار سا محسوس ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو پہلی علامت غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دینی معاملات کے اندر سستی کرتا ہے اور دنیاوی معاملات کے اندر چست رہتا ہے، چالاک رہتا ہے۔ ہر وقت وہ کہے گا میں نے فلاں جگہ پر پراپرٹی بنا لی اور فلاں جگہ پر میں نے یہ کارنامہ کر دیا، مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار شخص وہ ہوتا ہے، اگر آپ اس سے کہیں کہ اس درہم کی قیمت کیا ہے، قدر کیا ہے، تو وہ اپنے انگوٹھے پر اس درہم کو رکھے گا اور اس کے اصلی اور نقلی ہونے کے بارے کے اندر بھی بتا دے گا اور اس کا وزن بھی بتا دے گا۔ اگر اسی سے کہا جائے کہ بتاؤ نماز کا طریقہ کار کیا ہے، تو اس کو نماز کا طریقہ کار نہیں آئے۔ تو یہ غافل بندے کی پہلی علامت ہے کہ دینی معاملات کے اندر سستی کرتا ہے اور دنیاوی معاملات کے اندر چستی کرتا ہے، چوکس ہو جاتا ہے، چالاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر توانائی آ جاتی ہے۔ تو یہ پہلی علامت ہے غافل شخص کی۔ دوسری علامت غافل شخص کی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے اور گناہ کے اندر اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے نزدیک گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کے اندر، معمولات کے اندر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو فاسق و فاجر شخص ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس نے کسی مکھی کو اڑا دیا ہے، یعنی مکھی اس کے ناک پر بیٹھی، اس نے ایسے مکھی کو اڑا دی، یعنی اس کے نزدیک گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور جو مومن شخص ہے اس کے نزدیک جو گناہ کی کیفیت ہے وہ پہاڑ کے برابر ہے۔ مومن شخص گناہ کو پہاڑ کی مثل سمجھتا ہے کہ ابھی مجھ پر پہاڑ گر جائے گا، وہ گناہ سے اس قدر بھاگتا ہے، اس قدر دوڑتا ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکڑی کی کھڑا میں، وہ جوتے اس دور کے اندر لکڑی کے چلا کرتے تھے، آپ نے کوفہ کے اندر چل رہے ہیں اور پاؤں کے اندر لکڑی کی کھڑا میں پہنی ہوئی اور چلتے چلتے کیچڑ تھا اور کیچڑ آپ کے پاؤں سے، آپ کے جوتوں سے وہ کیچڑ اڑتا ہے اور سامنے یہودی کا گھر ہوتا ہے، اس کی دیوار پر پڑ جاتا ہے۔ اب آپ اس تھوڑی سی غلطی پر پشیمان ہوتے ہیں، تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں کہ میرے پاؤں کے کیچڑ کی وجہ سے کسی کی دیوار گندی ہو گئی ہے۔ یہاں پر تو لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، اینٹیں رکھتے ہوئے کسی کی دیواروں کو بھی گرا دیتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مومن شخص چھوٹی سی غلطی کو، چھوٹی سی خطا کو وہ پہاڑ کی مثل سمجھتا ہے۔ اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے؟ اس دیوار کو صاف، اگر سوچتے ہیں کہ اگر اس کو صاف کرتا ہوں تو مٹی اور اتر جائے گی، لہٰذا اس غلطی کے اندر پریشان ہو کر دروازے کو دستک دیتے۔ اندر سے جو شخص نکلتا ہے وہ اتفاق سے آپ کا مقروض ہوتا ہے، اس نے آپ سے قرضہ لیا ہوتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے ابو حنیفہ لگتا ہے کہ آج تم قرضہ لینے کے لیے آ گئے ہو، ابھی تو میرے حالات بہتر نہیں ہیں، لگتا ہے آپ مجھ سے قرضہ لینے کے لیے آ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تجھ سے قرضہ لینا تھا اللہ کی رضا کی خاطر میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ تمہاری دیوار میرے پاؤں کے کیچڑ کی وجہ سے گندی ہو گئی ہے، لہذا اس کی معافی چاہتا ہوں، معذرت کا طلبگار ہوں۔ وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ میں نے دین اسلام کو پہلے سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا ہے۔ ہم دنیا کو، کفار و مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اسلام بتانا تو چاہتے ہیں لیکن اسلام دکھانا نہیں چاہتے۔ مرد اپنی بیوی کو بدلنا چاہتا ہے
اور بیوی اپنے شوہر کو بدلنا چاہتی ہے، اور دونوں مل کر اپنی اولاد کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کوئی بھی نہیں بدلنا چاہتا۔ عزیز محترم، ہم دنیا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے۔ ہم دین اسلام کو بتانا تو چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے اور دین اسلام دکھانا نہیں چاہتے۔ آپ غیر مسلم ممالک کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو مسلمان تو نظر نہیں آئیں گے لیکن اسلام نظر آئے گا۔ غیر مسلم ممالک کے اندر مسلمان نظر نہیں آئیں گے لیکن اسلام نظر آئے گا، اور اگر آپ اسلامی ممالک کے اندر آئیں وہاں پر مسلمان تو نظر آئیں گے لیکن اسلام نظر نہیں آئے گا۔ ہم دوسروں کو اسلام بتانا تو چاہتے ہیں لیکن اسلام دکھانا نہیں چاہتے۔ وہ شخص کہتا ہے ابو حنیفہ میں نے اسلام کے بارے کے اندر سنا ضرور تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا، میری دیوار بعد کے اندر صاف کرنا، پہلے میرے دل کی پلیدی کو دور کر دیں، میرے دل کی صفائی کر دیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں اور مشرف با اسلام کر دیں۔ عزیز محترم، مومن چھوٹی سی چھوٹی خطا کو، چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی وہ پہاڑ کی مثل سمجھتا ہے، پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے کہ ابھی مجھ پر پہاڑ گر جائے گا۔ تو عزیز محترم، یہ غافل جو شخص ہوتا ہے وہ گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، اس کے نزدیک گناہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ چلتے پھرتے کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی چغلی کھاتا ہے، اور کبھی کسی کی برائی کرتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف دیتا ہے، کبھی کسی کو اذیت دیتا ہے۔ تو اس حال کے اندر اس کے نزدیک، غافل شخص کے نزدیک گناہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اور تیسری علامت غافل شخص کی یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ اعلانیہ گناہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص گناہ کرتا ہے لیکن گناہوں کی تشہیر بھی خود کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ غلطی کی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کوئی شخص رات کو گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے وہ اس گناہ پر پڑے ہوئے پردے کو، اللہ رب العزت نے جو پردہ ڈالا ہوتا ہے وہ خود اس پردے کو اتارنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، یہ برائی کی ہے، یہ غلطی کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری ساری امت کی معافی ہو جائے گی سوائے اس شخص کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرتا پھرتا ہے، اپنے گناہوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ عزیز محترم، آپ نہیں دیکھتے کہ جو شخص، آپ چار لوگوں کے اندر بیٹھے ہوں، کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو واہ واہ کروانے کے لیے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں اتنے بندے مار دیے، فلاں کے ساتھ یہ جرم کر دیا، اور فلاں کا حق میں نے غصب کر لیا۔ عزیز محترم، یہ غافل بندے کی علامت ہے کہ وہ شخص اپنے گناہوں کی تشہیر کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعلان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، یہ خطا کی ہے۔ عزیز محترم، تو اگر بتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو بھی جائے تو اس پر جس طرح اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہے اسی طرح خاموشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یقیناً امید ہے کہ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ یہ تیسری علامت۔ اور چوتھی علامت، غافل شخص فضول کاموں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، بیکار باتوں کے اندر، لغویات کے اندر گھنٹوں بیٹھا رہے گا اور گپ شپ کرتا رہے گا، گھنٹوں بیٹھا رہے گا اور موبائل کے اندر گیمنگ کرتا رہے گا، اور فضول کاموں کے اندر، لغویات کے اندر، بیکار کاموں کے اندر غافل شخص اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر اس کے بارے کے اندر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ دو چیزیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں تو ان دو چیزوں کی لوگ تمنا کرنے لگ جائیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز صحت ہے اور دوسری چیز فراغت ہے۔ صحت، انسان اس صحت کے ساتھ بہت ساری نیکیوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، حج زکوٰۃ کے اندر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، اور حقوق اللہ پورے کر سکتا ہے، حقوق العباد پورے کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہے، اور کسی پر دست شفقت رکھ سکتا ہے، اور کسی دکھی کے دکھوں کے اندر شریک ہو سکتا ہے، اور فراغت کے ساتھ انسان فراغت کے اندر بھی بہت ساری نیکیوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ عزیز محترم، لیکن فرمایا کہ ان دو نعمتوں کے بارے کے اندر لوگ خسارے کے اندر مبتلا ہیں، صحت اور فراغت۔ فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اس صحت کے اندر اپنی نیکیوں کو اکٹھا کرو،
اور آخرت کے توشے کو بناؤ، جو آخرت کی ہزاروں سال سے بھی جو ہمیشگی والی زندگی ہے، فرمایا اس زندگی کو ترجیح دو، اس صحت کے اندر اپنے آخرت کا توشہ اکٹھا کرو، اور فراغت کے اندر اللہ رب العزت کے حضور اگر کوئی شخص فارغ ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرے، اور اگر اس کو قرآن مقدس پڑھنا آتا ہے اور پھر وہ قرآن مقدس کو تفسیر کے ساتھ سمجھے سیکھے، اللہ رب العزت نے اس کلام کے اندر، اس کتاب کے اندر کیا فرمایا ہے، اور قرآن مقدس کی تعلیم کو حاصل کرے، نماز کے اندر، تسبیحات کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر اپنے آپ کو پیش کرے، ان فارغ لمحات کو، فارغ اوقات کو اللہ کی یاد کے اندر بسر کرے، اور اللہ کی یاد کے اندر، خوشنودی کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص ہمارا ارادہ کرتا ہے، ہماری طلب کرتا ہے، ہماری تڑپ کرتا ہے، ہماری طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ہماری تمنا کرتا ہے ہم اس کی تمنا کیا کرتے ہیں، جو ہمارا ارادہ کرتا ہے ہم پھر اس کا ارادہ کیا کرتے ہیں، اور جو ہماری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ہماری طرف ایک گز آگے بڑھتا ہے ہم ایک بالشت اس کی طرف آگے بڑھا کرتے ہیں، اور جو شخص ہماری طرف قدموں سے چل کر آتا ہے اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس کی طرف دوڑ کر آیا کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق۔ تو حاضرین محترم، انسان جو شخص غفلت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے وہ بیکار باتوں کے اندر، فضول کاموں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز حاضرین محترم، حب دنیا، اس بندے کے اندر دنیا کی محبت راسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ دنیا کمانا اور دنیا کو خرچ کرنا، دنیا کے اندر رہ کر اپنی ضروریات کے مطابق مال کو کمانا، جمع کرنا، اس چیز کو اسلام نے منع نہیں فرمایا، لیکن مال کی محبت جو دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، یعنی آپ کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت کبھی کہیں کہ میں نے فلاں جگہ پر یہ پراپرٹی بنا لی، فلاں جگہ پر پلاٹ خرید لیا، میں نے سونا چاندی اتنا اکٹھا کر لیا، یعنی ہر کیفیت کے اندر اس کے دل کے اندر دنیا اس قدر راسخ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی یاد کو، اللہ کی عبادت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور دنیا کے اندر اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد اس کے دل سے محو ہو چکی ہوتی ہے، غافل ہو چکا ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ دنیا کی جو محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ درہم و دینار کا جو بندہ ہے وہ لعنتی ہے، یعنی ہر وقت اس کا اوڑھنا بچھونا، مال اکٹھا کرنا، مال کو جمع کرنا، اور دل کے اندر مال کو بسانا، مال کی محبت کو جمع کرنا، تو فرمایا اس بات کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا۔ مال یقیناً آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جہاں پر جگہ ہے جیب کے اندر ہو، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ڈیرا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، آپ کا انداز دیکھیے، آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے وقت کا خلیفہ مروان اس سے آپ کا سامنا ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ وقت کا خلیفہ حضرت سالم بن عبداللہ سے کہتا ہے آپ اگر کوئی مجھے حکم فرمائیں، اگر آپ مجھے کوئی خدمت کا موقع دیں تو میرے لیے باعث سعادت ہوگا، باعث شرف ہوگا، لہٰذا کوئی مجھے حکم فرما دیں، میں اس کو پورا کروں گا تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اتنی بڑی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر، یعنی وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر مجھے تیرے سامنے حاجت رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، اتنی بڑی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر بھی میں تجھ سے مانگوں اور تجھ سے کسی چیز کی تمنا و تقاضا کروں، لہٰذا اللہ سے مجھے شرم اور حیا آتی ہے۔ بات رفع دفع ہوئی، اور طواف کرنے کے بعد حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں، دروازے پر پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ وقت کا خلیفہ مروان حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اے سالم بن عبداللہ، کوئی خدمت ہو، کوئی حکم ہو، میرے لیے باعث سعادت ہوگا، کوئی حکم فرما دیں، لہٰذا میں اس کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کیا تم میری مدد دینی معاملات کے اندر کرو گے یا دنیاوی معاملات کے اندر؟ خلیفہ مروان کہتا ہے
کہ دینی معاملات کے اندر تو ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ سے دین کی خیرات لیتے ہیں، آپ سے مسائل سیکھتے ہیں، آپ سے سنتے ہیں، آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ سے سنتے ہیں اور دین کا فہم حاصل کرتے ہیں، لہٰذا دینی معاملات کے اندر تو ہم آپ کے محتاج ہیں۔ البتہ دنیا کے معاملات کے اندر اگر آپ کوئی حکم فرما دیں تو میرے لیے باعث سعادت ہوگا، میں اس کی تعمیل کروں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری دینی معاملات کے اندر مدد کرنا چاہتے ہوتے تو میں ضرور تیری مدد حاصل کر لیتا، لیکن تم دنیاوی معاملات کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر میری مدد کرنا چاہتے ہو، یہ دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ میں نے کبھی اللہ سے تقاضا نہیں کیا مولا مجھے دنیا عطا فرما دے، میں نے کبھی اللہ سے دنیا نہیں مانگی، لہٰذا میں تم سے دنیا کو کیا مانگوں گا۔ تو حضرت محترم، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی یاد کے لیے خالی ہوا کرتے تھے اور دنیا کی محبت سے خالی رہ کر اپنے دلوں کو اللہ رسول کی محبت سے انہوں نے سرشار کیا ہوتا تھا، بھرا ہوتا تھا۔ اور جب انسان اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، اس کی طرف جب آگے بڑھتا ہے، تو اس وقت انسان کو اللہ رب العزت دنیا سے بے نیاز کر دیا کرتا ہے، اس کو کسی کے تعلق کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور کسی کے ناز و نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ایک سجدہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر انسان اس کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اپنی تمام تر ضروریات کو، تمناؤں کو اس کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کے حضور اپنی لو لگا لیتا ہے، تو اس وقت انسان کو دنیا داروں کے سامنے منتیں اور ترلے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک سجدہ اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ سجدہ اگر انسان کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا سے بے نیاز کر دیا کرتا ہے، دنیاوی ضروریات سے اس کو بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ دنیا اس کے پیچھے بھاگا کرتی ہے۔ عزیز محترم، آخری علامت، اور بھی علامات تھیں لیکن آخری علامت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ غافل بندوں کی جو صحبت ہے وہ بھی انسان کو غافل کر دیتی۔ اگر آپ کسی غافل شخص کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، نشست و برخاست اس کے ساتھ رکھتے ہیں، تو غافل شخص کی صحبت، سنگت آپ کو بھی غافل کر دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، وہ کردار کے اندر کیسا ہے، آپ اس کے دوستوں کو اگر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، چونکہ آدمی، ہر شخص اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کے عقائد و نظریات بھی انہی جیسے ہو جاتے ہیں اور اس کی کیفیات بھی انہی جیسی ہو جایا کرتی ہیں۔ تو غافل لوگوں کی صحبت، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص غافل لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، اگر آپ خوشبو والوں کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی، اگر آپ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے غافل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقیناً درجہ بدرجہ آپ بھی اسی گہرائی کے اندر چلے جائیں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو غافل لوگوں کی صحبت سے بچائیں۔ لہٰذا ہمارے تو یارانے، ہم تو یار یقیناً 11ویں والا پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری دوستی ہے، ہماری دوستی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے، ہمارا یارانہ جو ہے وہ جماعت علی سے ہے یا پھر مہر علی سے ہے، ہماری جو دوستی ہے وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے۔ لہٰذا ہم دنیا کے اندر اگرچہ کسی بھی حال کے اندر ہوں، گناہوں کے اندر ہوں، مگر پھر بھی ہمارے جو دل ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صبح و شام ہماری زبان پر یہی رہتا ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ اج سکھ متراں دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ جب حضور کا جلوہ دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ عزیز محترم، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی،
چپ ہو رہا ہوں اس پہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حاضرین محترم، ہماری تو دوستی ہمارے یارانے ان اللہ والوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین محترم، اگر آپ غافل لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو یقیناً غافل لوگوں کی جو صحبت ہے وہ آپ کو بھی غافل کر دیتی ہے، آپ کو بھی بے خبر کر دیتی ہے، اور بے توجہی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اپنے آپ کو غافل لوگوں سے بچائیں، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کے اندر بھی کوئی بے ادب پیدا نہ فرمائے، ہماری نسلوں کے اندر بھی وہ لوگ پیدا فرمائے جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، جو صحابہ و اہل بیت کا احترام کرنے والے ہوں، جو ان اولیاء اللہ کا احترام کرنے والے ہوں، عقیدت رکھنے والے ہوں۔ لہٰذا غافل لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے اور غفلت سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے۔ اگر کوئی شخص مجبوری کے اندر کوئی کام کرتا ہے اس کی معافی ہے، لیکن اگر غفلت کے اندر کسی کام کا ارتکاب کیا جائے تو غفلت اللہ رب العزت کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر ہم غافل ہو کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کو چھوڑتے ہیں، حقوق اللہ کو چھوڑتے ہیں، حقوق العباد کو چھوڑتے ہیں، یقیناً ہماری گرفت ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العزت ہماری سخت گرفت فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اپنے حال پر رحم کیجیے اور ان غفلت کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ رب العزت کی یاد کے اندر اپنی زندگی کو لائیے اور اس کی بارگاہ کی طرف سفر کیجیے۔ یقیناً وہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا، وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے۔ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ ایک شخص بت پرست تھا اور اپنے بت خانے کے اندر بیٹھ کر ساری رات وہ یا صنمی کہتا رہا، اپنے بت کو پکارتا رہا، یا صنمی، اے میرے صنم، اے میرے معبود، اے میرے بت، یا صنمی ساری رات کہتا رہا، اپنی زبان سے کہتا رہا، اور رات کے آخری لمحات آتے ہیں اور اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے اور اس پر نیند طاری ہونے لگتی ہے اور اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، زبان سے ایک مرتبہ نکلتا ہے یا سمادی۔ ساری رات یا صنمی کہتا رہا اور ایک مرتبہ اس کی زبان سے نکلتا ہے یا سمادی، او بے نیاز رب۔ اللہ کی رحمت جوش کے اندر آتی ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا فرما دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا بندہ تو جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، ساری رات اپنے بت کو پکارتا رہا ہے، اپنے بت کو حاضر کرتا رہا ہے اور اس کو آوازیں لگاتا رہا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ وہ بھی اس نے توجہ کے ساتھ تجھے نہیں پکارا، بے توجہی کے اندر اس کی زبان سے تیرا نام نکلا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ ساری رات جھوٹے کو بلاتا رہا ہے، جھوٹے کو پکارتا رہا ہے، اگر اس کی زبان سے ایک مرتبہ سچے کا نام نکل ہی گیا ہے، اگر میں بھی اس کو عطا نہ کروں تو سچے اور جھوٹے کے اندر فرق کیا رہ جائے گا۔ لہٰذا وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس کی بارگاہ کی طرف آئیے، غفلت کو چھوڑ کر اور دنیا داری کو چھوڑ کر ان تمام تر معمولات کو چھوڑ کر حاضرین محترم اللہ کی بارگاہ کی طرف لو لگائیے، اس کے اندر اس قدر محبت چاشنی پیدا کیجیے اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہے سنتے رہیں۔